ہماری اجتماع میں کپڑے کی چھت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہزاروں بانس لگانے پڑتے ہیں، ان کے اوپر تار لوہے کی لگاتے ہیں، پھر کپڑا کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 1 فٹ 2 فٹ کی چھت نہیں ہے، 500 سال۔ پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، بغیر ستون کے اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دیے۔ پہلے آسمان کے ساتوں زمینیں ایسی ہیں جیسے بڑے میدان میں ایک چھلا ہو انگوٹھی کا۔ دوسرا آسمان اس سے اتنا بڑا، تیسرا، 7 آسمان، اس کے اوپر اللہ کی کرسی، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کے اوپر اللہ کا عرش۔ تو اسی طرح اللہ کی عظمت بتانا، اللہ جل شانہ کتنی قدرت والے ہیں، کتنی طاقت والے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان مل کر ایک مردے کو بھی نہیں زندہ کر سکتے، اور اللہ جل شانہ کھرب ہا کھرب مردوں کو ایک لمحے میں زندہ کر دیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، کتنی دیر لگے گی؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارا حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی۔ سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، 7 آسمان زمین کو اللہ اپنے ہاتھوں میں پکڑیں گے اور پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو بڑا زبردست۔ ایک عرب بادشاہ تھا، اس نے بہت فتوحات کی تھی، اور پھر اس نے ایک بڑا جلسہ فتح کی خوشی میں اس کے اندر اس کے لیے خاص تخت بچھایا گیا، اس کے اوپر اس کا خاص تاج۔ اب اس نے، مسلمان تھے، تلاوت سے شروع کرو، تلاوت سے پروگرام شروع کرو۔ قاری صاحب نے یہی آیتیں پڑھی، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وہ تو عرب تھا نا، عربی کی، آپ کاش کہ آپ نے عربی پڑھی ہوتی۔ اس نے تاج اتار کے پھینک دیا اور کانپنے لگا، نیچے کے سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا اللہ بادشاہت تو صرف تیری ہے، کوئی جلسہ نہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اللہ تو اس لیے اس بڑے اللہ کا تعارف کرانا، ہم کمزور ہیں، وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، تو اس لیے اللہ کا تعارف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابیاں، پورے 6 نمبروں کی دعوت دینا۔ راستے میں دعوت دیتے ہوئے جائیں گے، لیکن کبھی مجمع کو جمع کر کے دعوت نہیں دینی، مجمع کو جمع کر کے نہیں، حکمت سے دعوت ہوتی، ایک ایک کو، دو کو، ایک ایک کو لے کر اس سے تعارف کرنا، اس سے بات کرنا، مجمع جمع کر کے دعوت نہیں دینی۔ ہمارے کام کا مزاج ہے جیسے دیمک ہوتی، دیمک، پورا درخت کھا لیا، باہر پتہ ہی نہیں چلتا، شور شرابہ نہیں ہے، ایک ایک کو دعوت ہے، ایک ایک کو دعوت ہے، ایک ایک آدمی کا ذہن بنانا، تیار کرنا۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے عکاظ۔ عکاظ ایک بازار تھا اس زمانے میں، آج عرب کے سارے ملکوں کے بازاروں کے نام عکاظ ہوتے ہیں، اس لیے کہ حضور کے زمانے کے بازار کا نام عکاظ تھا۔ عکاظ اور ذی المجنہ اور ذی المجاز کے بازاروں میں آپ تشریف لے جاتے اور صبح سے لے کر شام تک ان کو دعوت دیتے۔ وہاں لوگ چائے نہیں پلاتے تھے، دھکے مارتے تھے، اور وہاں تکلیفیں پہنچتی تھی، مٹی ڈالتے تھے، اور تو کیا کیا کرتے تھے، لیکن آپ دعوت دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، چل کر لوگوں کے پاس جانا یہ نبیوں کی سنت ہے، خود چل کر لوگوں کے پاس جانا، ان کو اللہ کی عظمت، پورے 6 نمبروں کی دعوت دیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے وقت بچ جائے تو تعلیم کرا لی، اس سے وقت بچ جائے تو ذکر، تلاوت، اعمال، یہ ساری زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ پھر کراچی آ گیا، مثال کے طور پر کراچی سے آگے ہماری تشکیل ہے، تو کراچی میں نہیں ٹھہرنا، نہ وہاں کے مرکز میں جانا ہے، نہیں، کراچی سے آگے لسبیلا، اتھل، گوادر، تربت، اوران، یہ آگے کے شہر ہیں، وہاں تشکیل ہے، تو نہ جاتے ہوئے کراچی مرکز جائیں، نہ واپسی پر، سیدھا اپنی تشکیل کی جگہ۔ کوئٹہ سے آگے نوشکی، دال بندین، چاغی، ماشکیل اور خاران کا علاقہ ہے، وہاں تشکیل ہے، تو کوئٹہ مرکز جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حیدرآباد سے آگے نوکوٹ اور تھر کا علاقہ ہے، عمر کوٹ، نوکوٹ، وہاں تشکیل ہے، تو سیدھے وہیں جانا، جہاں تشکیل ہے سیدھے وہیں جائیں۔ یعنی نفس اور شیطان تو ساتھ ہے نا، ہمارے دشمن، بیوی بچوں کو تو ہم چھوڑ آئے، ہمارے دشمن ہمارے ساتھ ہیں۔
اس لیے جس کا دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہو وہ کبھی آرام سے بیٹھتا ہے یہاں پر؟ جس کا دشمن اس کے پیچھے لگا ہو، دنیا کا دشمن تو نظر آتا ہے، اور اگر وہ مارے گا تو آدمی جنت میں، اور یہ تو نظر نہیں آتے، نفس اور شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ نفس بھی تیرا بڑا دشمن نفس ہے، تو جس کا اندر اور باہر کے دشمن آپس میں ملے ہوئے ہوں وہ کتنا خطرے میں ہوگا۔ یہ تو ہر وقت ہمیں پھنسانے کے چکر میں ہے، پہلے نکلنے نہیں دیتے، نکل جاؤ تو پھر اعمال نہیں کرنے دیتے۔ اس لیے نفس اور شیطان کہیں گے کہ لمبی تشکیل مشقت والی تھی، اب 2 دن پہلے کراچی چلے جائیں تاکہ وہاں تھوڑا نہیں، 2 دن میں جتنا نور حاصل کیا تھا سب ضائع ہو جائے۔ اس لیے پہلے سے نہیں آنا، وقت پر بس چند گھنٹے پہلے آ جائیں تاکہ ٹرین نہ نکل جائے۔ اس کی کوشش کرنا کہ وہاں پر ہم وقت سے پہلے آ جائیں، اور پھر وقت سے پہلے مطلب اتنا پہلے آئیں تاکہ ٹرین مل جائے، ٹرین مس نہ ہو۔ اس کے بعد پھر جہاں ہماری تشکیل ہے جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں کے ذمہ ایسا نہیں کرنا کہ وہ ہمیں کہ مسجد بلال چلے جاؤ، مسجد ابراہیم چلے جاؤ، مسجدیں ہم خود طے کریں۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ تشکیل کا کام ہجرت اور نصرت والے مل کر کریں، وہ ہم ان کو جاتے ہی اپنی جماعت کے حالات بتائیں گے۔ ہماری جماعت میں اسٹوڈنٹس ہیں، اب اس کے مطابق وہ تشکیل کریں گے۔ ہماری جماعت میں ڈاکٹر حضرات ہیں، ہماری جماعت میں علماء کرام ہیں، ہماری جماعت بیرون ملک کی جماعت ہے، ہماری جماعت میں عرب مہمان ہیں، ہماری جماعت میں وکیل صاحبان ہیں، فلاں ہیں۔ اب اس کے مطابق وہ تشکیل کریں گے۔ تو اس لیے ہم ان کو اپنی جماعت کے حالات بتائیں اور وہ ہمیں مسجدوں کے حالات بتائیں کہ ہماری ایک مسجد ہے، اس میں پرانے ساتھی خوب ہیں لیکن 1 ہفتہ پہلے جماعت کام کر کے گئی ہے۔ اگلی مسجد ہے اس میں پرانے ساتھی نہیں ہیں، وہاں 2 مہینے سے جماعت بھی نہیں گئی۔ اگلی مسجد ہے اس کا یہ حال ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اب جماعت بیٹھ کر مشورہ کرے کون سی مسجدوں میں ہم نے جانا ہے، نئی جگہوں پر جانا، غریبوں کے محلوں کو ترجیح دینا، دین سے بھی دور دنیا سے بھی دور بیچارے۔ غریبوں انبیاء علیہ السلام کا شروع میں ساتھ دینے والے اکثر غریب لوگ ہوتے تھے، تو پھر اس کے بعد سب کے پاس جانا ہے لیکن غریبوں کی بستیوں کو بھی ترجیح دینا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر پہنچ کر جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں پر جا کر بستی سے باہر یا محلے سے پہلے ایک مذاکرہ ہوتا ہے، ایک ضروری مذاکرہ ہے بستی میں داخل ہونے سے پہلے، اپنی نیتوں کو تازہ کرنا۔ ہم کس لیے اس بستی میں جا رہے ہیں؟ یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والوں کی بستی بن جائے، یہ زمینداروں کی بستی نہیں ہے، یہ دودھ بیچنے والوں کی بستی نہیں ہے، یہ پنکھے بنانے والوں کی بستی نہیں ہے، یہ میڈیکل کا سامان اور کھیلنے والوں کا سامان بنانے کی بستی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں دار الہجرت والسنہ، مدینے کا نام تھا دار الہجرت والسنہ۔ یہ وہ شہر ہے جس میں لوگ اپنی اپنی تہذیبوں کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے، دار الایمان، ایمان والوں کا شہر۔ اب کیا کہتے ہیں، یہاں قصور ہے، یہاں کی جوتیاں مشہور ہیں، اس کے لیے پیدا ہوئے تھے ہم، یہاں کے پنکھے مشہور ہیں، دیر ہے کہ علاقہ کہتے ہیں وہاں کے چاقو مشہور ہیں، اس کے لیے ہمیں مسلمان چھوڑ کر گئے تھے۔ تو اس لیے اس بستی والے حضور کی محنت والوں کی یہ بستی بن جائے، یہاں سے جماعتیں ساری دنیا میں جائیں اور ساری دنیا کی جماعتیں یہاں پر آئیں۔ اس کے لیے 100% بالغ افراد سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، نقد جماعتیں چلے 3 چلے کی نکالنی ہے۔ کسی بھی جگہ کام شروع ہو یا ترقی کرے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہاں سے ہم 3 چلے کی جماعت نکالیں۔ یہ ہمارا ہر جگہ سے ہدف ہے، جہاں بھی ہم جائیں ہمارا وہ کیا ہے، ہدف ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم نے وہاں سے 3 چلے کی نقد جماعت نکالی۔ سال 7 ماہ تو پتہ نہیں کب نکلیں گے، اور سروزہ تو مقامی کام کا حصہ ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ سروزے کی جماعت نکال کر مطمئن نہ ہوا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگوں کا رخ بدلنا چاہتے ہیں۔ آج ساری دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہی، دنیا کے پیچھے بھاگ رہی، آخرت کا زبردست نقصان کر رہی، اس لیے ان کا رخ موڑ کر اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، اس کے لیے تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، سروزے میں نہیں ہوتا۔
سو روزے کے لیے اگر ہم نکالیں گے اور سے روزے کے بعد اسی بازار والے ماحول میں جا کر چند دن ٹھیک چلے گا، پھر پہلے جیسا ہو جائے گا. چلے 3 چلے، جیسے دودھ کو پانی میں ڈالو وہی مکس ہو جاتا ہے، لیکن اسی کی جو ہے وہ دہی بنائی، دہی سے اس کا مکھن بنایا، اب وہ اتنی جلدی پانی میں نہیں مکس ہو. اس لیے اس کو چلہ 3 چلے، روزانہ گشتیں، روزانہ ملاقاتیں، روزانہ کا مشورہ، روزانہ راتوں کا اٹھنا، انشاءاللہ اس کی زندگی کا رخ بدلے. خود بھی اعمال کو سامنے رکھ کر چلے گا، بیوی کو بھی وقت لگوائے گا، بھائیوں کو بھی وقت لگوائے گا، اپنے بچوں پر بھی محنت کرے گا، اس کی زندگی کا رخ بدل گیا. لوگوں کا رخ بدلنا ہے، برادری کو سامنے رکھ کر نہ چلے، اپنی بیوی بچوں کو سامنے رکھ کر نہ چلے، مال کو سامنے رکھ کر نہ چلے، اللہ کو سامنے رکھ کر چلے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے. اس کے لیے ان کو لمبے اوقات میں نکالنا ہے. چلے 3 چلے کے لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، اور زور لگاؤ گے نا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. زور لگائے بغیر ہم کسی کو نہیں دیتے، فرمایا مفت میں ہم کسی کو نہیں دیں گے، کچھ کرو گے تو دیں گے نا. زور لگاؤ نا. پھر ہم تو کسی کی کمائی ہے، ہماری کمائی تو وہ ہوگی جن کو ہم نکالیں گے. تو ہر بستی سے، ہر محلے سے نقد جماعت نکالنے پر پورا زور لگانا. 100% کیا کیا کام کرنے ہیں ہم نے بستی میں جا کر. ایک کام تو یہ ہے کہ بستی کے 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات ہو جائے. ایک گھر ہے مسجد کے ساتھ، اس کے اندر 4 جوان بھائی رہتے ہیں، ایک ان کا باپ ہے، ان سب سے ملاقات کرنی ہے الگ الگ. دیکھو اکٹھے بات کریں گے نا، ایک نے نہ کر دی تو سب کی نہ ہو جاتی. اللہ نے فرمایا کہ دعوت دو حکمت کے ساتھ، الگ الگ ملنا ہے. ان سے پتہ کرو مقامیوں سے یہ ہمیں الگ الگ کہاں ملیں گے. وہ بتائیں گے کہ بڑا بھائی دکان پر بیٹھتا ہے، وہاں الگ اس سے بات ہوگی. اس سے چھوٹے والا آفس میں کام کرتا ہے، دفتر میں، وہاں ملے گا. اس سے چھوٹے والا وہ کالج ہاسٹل میں رہتا ہے، اس سے چھوٹے والا وہ فلاں اب باری باری. پھر مناسب رہبر لے کر جانا، مناسب رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گشتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے. وہ بڑے ماہر تھے تعلق بنانے میں، وہ صرف تعارف کراتے تھے، ان کے رشتہ داری نکل آتی تھی. اور ہم تو وہ فلاں چوتھی پشت میں جا کر ہم تو ایک ہی ہیں. اچھا وہ مانوس ہو کہ اب اللہ کے رسول کی بات سنو. کبھی رشتہ داری نہیں نکلتی تھی تو وہ ان کو کہتے تھے تمہاری قوم کا ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے یہ شعر کہے. اب وہ اچھا یہ تو ہماری قوم کے شاعر کو بھی جانتا ہے، اور وہ مانوس ہو جاتے. اور کبھی کبھی حضرت عمر کو کبھی ساتھ لے گئے گشتوں میں، کبھی کس کو لے گئے. مناسب رہبر لے کر جانا. آپ کو لوگ نہیں جانتے تھے لیکن ان کو نہیں. حضرت عباس کو آپ ساتھ لے جاتے، چچا کو. وہ مسلمان بھی نہیں تھے لیکن آپ سے محبت بہت تھی. آپ ان کو کہتے تھے گشتوں میں جانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تعارف کرانا، میں بات کروں گا. مدینہ والے جب آپ کو لینے کے لیے آئے تو چچا نے ہی ساری بات کی. انہوں نے مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا کہ مدینے والوں تم ان کو لے کر جا رہے ہو تو ان کی حفاظت بھی کرو گے، سارے عرب سے جنگ لڑنی پڑے گی، یہ نہ ہو یہاں سے لے جاؤ اور وہاں چھوڑ دو، ہم تو ان کی حفاظت کر ہی رہے ہیں. تو مدینے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جواب دیں؟ کا جواب دو، بات کرو. تو چچا کو ساتھ لے جاتے تھے گشتوں میں. اس لیے مناسب رہبر لے کر جانا. فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو ساتھ لے جائیں گے تو بات اچھی طرح سنیں. الگ الگ ہر ایک سے ملنا اور مناسب رہبر لے کر. جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں نا، ایک آدمی سے میرا کام ہے وہ نہیں جانتا، اس کا ایک دوست ہے، اس کا ایک دوست ہے، یہ اپنے دوست کو کہتا ہے، وہ اپنے دوست کو کام ہو جاتا ہے. ایسے دین میں بھی رابطے واسطے تلاش کرنا. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ کانے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، ایسے ایک ایک انسان میں صلاحیتیں ہیں. اس کی صلاحیتیں دنیا پہ لگ گئیں تو برباد ہو گئیں، اور اس کی صلاحیتیں دین کی محنت پر لگیں تو قیمتی بن گئیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ تاجر تھے نا، لیکن ان کی صلاحیتیں جب دین پر لگی ہیں تو قیامت تک کوئی ان کی مثال نہیں پیش کر سکتا. اتنا اونچا ترقی کی. یہ تو بڑی ہستیاں تھیں. مدینے میں جا کر معاذ ابن جبل آئے، ایک نوجوان. حضرت عمر فرماتے تھے عاجزت النساء ان یلدن مثل معاذ. اللہ کی قسم قیامت تک عورتیں معاذ بن جبل جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کر سکتی.
اتنا اونچا ایمان حضور کی شاگردی میں، اتنا اونچا ایمان، اتنا اونچا تقوی، اتنی اونچی صلاحیتیں. تو اس لیے ایک ایک آدمی پر محنت کرنی ہے. ہمیں تو ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے. نرمی، شفقت، محبت، نرمی، شفقت، نرمی سے ان کا دل لینا. دل لے لیا تو پھر وہ دن بھی دے گا، سب کچھ دے گا. شروع میں تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، بعد میں آپ کو اتنی دعائیں دے گا کہ آپ بھی تھک جاؤ گے. کہیں گے اللہ تمہیں جنت کی ناف میں جگہ دے، تم نے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تم نے ہمیں سمجھا دیا. اس لیے ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے نا انشاءاللہ. ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنا، گھنٹوں پھرنا، ہمارا پھرنا زیادہ ہو. دیکھو ہم مسجد میں، لوگ گھر میں، تو کام کیسے ہوگا؟ لوگوں کے پاس جائیں گے، ملیں گے، ان کی بیٹھک میں، ان کی دکانوں میں، ان کے کھیتوں میں، جہاں لوگ ملتے ہیں وہاں جائیں گے. بس اسی محلے میں ہمارا کام مسجد وار، محلے وار، حلقہ وار کام نہیں ہے، مسجد وار. بعض ساتھی آ کر کہتے ہیں ہم نے 10 میل گشت. بھائی 10 میل کس لیے گشت کی ہے؟ بزرگوں نے تو فرمایا تھا کہ جس محلے میں تشکیل ہے اس محلے سے باہر جانا ہی نہیں. تو پھر اس لیے اس محلے کے کسی ساتھی کو چھوڑنا نہیں. ہماری صلاحیتیں یہیں خرچ ہوں. دور دور گشتوں میں گئے اور یہاں کی نہیں تو پھر کیسے فائدہ ہوگا؟ اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ جس محلے میں تشکیل ہے، جس بستی میں تشکیل ہے، اس بستی کا ایک ساتھی ملتا ہی نہیں. جب جاؤ وہ کھیت میں ہے تو ہم کھیت میں چلے جائیں گے نہیں. اور ایک ساتھی جب اس کے گھر جاؤ کہتے ہیں دکان پر ہے تو ہم دکان پہ چلے جائیں گے. وہاں گئے پتہ چلا آگے وہ دوستوں کے پاس دوسری دکان پر گیا، وہاں چلے جائیں. ہر قدم پہ نیکیاں مل رہی. اس کو بھی احساس ہوگا کہ یہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں تک آ گئے ہیں. اب وہ بھی دھیان سے بات سنیں گے. تو اس لیے اس محلے کا کوئی ساتھی چھوٹے نہیں اور باقی محلوں میں جانا نہیں. کبھی کبھار 7 ماہ سال کی وصولی کے لیے دائیں بائیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن عام طور پر ہماری محنت اسی محلے کے اندر ہو. اس محلے کا کوئی ساتھی چھوٹے نہیں. یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے. مولانا احسان صاحب یہاں تشریف لے گئے شیخوپورہ کی ایک مرکزی مسجد ہے. وہاں مرکز تو ہے نہیں، مرکزی مسجد. وہاں ہر مہینے وہ 1-2 جماعتوں سے کام کرواتے ہیں. اتنی جماعتیں وہاں ٹھہرتی ہیں. اب جب مولانا نے وہاں ٹھہر کے کام کیا تو مولانا نے کہا کہ ہر آدمی سے ملنا ہے، ہم ڈھونڈو کون کس وقت. ایک آدمی ایسا ملا، اس نے کہا کہ میں 26 سال سے یہاں رہتا ہوں، مجھے آج تک کسی نے دعوت نہیں دی. ایک اور آدمی گشت میں ملا، اس نے کہا میں 22 سال سے اس محلے میں رہتا ہوں، مجھے آج تک کسی نے دعوت نہیں دی. یہ وہاں کے مرکزی مسجد کا حال ہے. ایک آدمی ملا کہ میں اتنے سالوں سے یہاں رہتا ہوں، مجھے آج تک کسی تبلیغ والے نے بات ہی نہیں کی. وجہ کیا تھی کہ وہ جس وقت ہمارے ساتھی گشت کرتے ہیں وہ ڈیوٹی پر ہوتے تھے، باقی وقتوں میں یہ جاتے نہیں. کون آدمی کس وقت ملے گا؟ کون آدمی کس وقت ملے گا؟ رات کو ملے گا، دن کس وقت ملے گا؟ اس وقت اس کو ملنا. حاجی صاحب گشت میں گئے ایک دفعہ، وہ دوسری منزل میں وہ آدمی رہتا تھا. اس کو ان کا جی ابھی تک گھر نہیں آیا. رات عشاء کے بعد بھی پتہ کیا گھر نہیں آیا، وہیں سیڑھیوں پر ہی لیٹ گئے. اور رات 1 بجے جب آیا، یہ سیڑھیوں پہ کون لیٹا ہوا ہے؟ کہ حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں. اور وہ نقد وصول ہو کر ساتھ آ گیا. جس کے لیے قربانی کی تھی وہ تو پھر اس پر اجر کیا ملے گا؟ اس لیے ہر آدمی کس وقت ملے گا؟ یہ دودھی ہوتے ہیں نا، دودھی، ان کو فجر سے پہلے ملنا پڑتا ہے. دن کو ان کو تیار کر لیا. عرب جماعت آئی تھی یہاں، عرب امیر تھا، ہاں، اس کو اردن کا ہے شورا والا، اس کو یہاں دیہاتوں میں جب بھی بھیجتے ہیں اجتماع پہ آتا ہے تو وہ ہر دیہات سے 3 چلے کی جماعت لے کر آتے ہیں. عزم کی بات ہے نا. ہم برکینا فاسو میں تھے، وہاں وہ جماعت لے کر چلے کے لیے آیا. ہماری 10 جماعتیں تھیں، ان کی وصولی تھوڑی تھی. اس اکیلے کی وصولی، اس نے 28 دن کام کیا، 90 آدمی 3 چلے کے لے کر آ گئے. اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے. ایک آدمی وصولی کرتا تھا، پھر حاجی صاحب اسے ملنے جاتے تھے. یہ تو، اور جب اللہ جس کے لیے نکالا ہے وہ پھر کتنا خوش ہوں گے. تو وہ اس کی ایک دفعہ تشکیل ہوئی یہاں قصور کے دیہاتوں میں. اب انہوں نے دودھیوں پر محنت کی، ان کو جماعت تیار کی. اور ان کے ترجمان نے کارگزاری میں سنایا، اس نے کہا امیر صاحب نے صبح فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کا مجھے اٹھایا، گشتوں میں جانا ہے. امیر صاحب ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ سب دودھی ہیں،
اس وقت ملیں گے، بعد میں نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، امیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم چلے گئے تو وہ سب دودھ نکالنے میں لگے ہوئے تھے، ان کا بہت لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے ان کو کہا کہ اگر تم فجر کے بعد آتے تو ہم لاہور میں ہوتے، ہم نے نہیں ملنا تھا، تم وقت پر آئے ہو اس لیے ہم پھر وعدہ کر چکے تھے، چلو اب جاتے، نقد وصول ہو کر آ گئے۔ کام تو چلتے رہتے، فجر سے پہلے گشتیں کرنی پڑیں گی، رات کو گشتیں کرنی پڑیں گی، محنت کرنی پڑے گی، ایک آدمی کو کئی دفعہ ملنا پڑے گا، وہ تو دنیا میں پھنسا ہوا ہے نا، جلدی نہیں نکلتا، اس کے عذر کا حل پیش کرنا۔ صبح کے وقت جو گشتیں ہوتی ہیں، صبح کے وقت 2-3 گھنٹے خوب گشتیں کرنا، یہ برکت والا وقت ہے۔ جو صبح صبح سو جاتا ہے اس کا سارا دن ضائع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ساری زندگی کبھی نہیں سوئے، فرمایا یہ برکت والا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے یہ۔ اس لیے رمضان کی بات چلو الگ ہے، لیکن رمضان ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں، دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد آپ قیلولہ فرماتے تھے، صبح صبح گشتیں، دماغ تازہ ہوتا ہے، فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لوگوں کے کھیت میں جانے سے پہلے، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے، اپنے کام دکان پر جانے سے پہلے، دودھ بیچنے کے لیے جانے سے پہلے صبح صبح لوگوں کو مل لو، بعد میں تو ملیں گے نہیں، سارا دن آپ بھی بیٹھے رہنا، پھر وہ تو پھر رات کو واپس آئے گا۔ صبح صبح لوگوں سے جا کر ملاقاتیں کرنا، یہ گشتوں کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ صبح صبح موسم بھی ٹھنڈا ہے، ساری چیز، اس لیے گشتیں ہو۔ فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ مشورہ نہیں ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد دیکھو، اگر مقامی ساتھی اس وقت مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، ان کو کہنا ہم اور تم ایک ہی جماعت ہیں، اکٹھے ایک ہی جماعت بن کر محنت کرنی ہے، وہ مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ اور اگر وہ اس وقت مشورہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا مشورہ رات کو ہوتا ہے، ظہر میں ہوتا ہے، تو ہم بھی نہ کریں، ہم بھی کہیں گے ہمارا مشورہ بھی 9 بجے ہوتا ہے، ہم بھی اس وقت گشتیں کریں گے۔ فجر کے بیان کے بعد اگر مقامی ساتھی مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہ کریں، گشتوں میں چلے جائیں، ان کو لے کر، مقامیوں کو ساتھ لے کر۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ صبح کا بیان اہم ہے، نئے ساتھی کو کھڑا نہ کرو۔ صبح کا بیان جیسے مغرب کا بیان اہم ہے، صبح کا بھی اہم ہے۔ مقامی ساتھیوں کو فکر مند کرنا ہے گشتوں کے لیے، اپنے ساتھی بھی فکر مند ہو جائیں۔ فکر مند آدمی، ایسا بیان 10-15 منٹ کی بات ہو گئی، اب مطالبہ ہو گیا، اس کے بعد مقامیوں کو ساتھ لے کر گشتوں میں چلے گئے۔ اور صبح کے بیان کے صبح کے وقت جو گشتیں ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہوتی، ہر وقت گشت میں لوگوں کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ جماعت آئی ہوئی ہے نصرت کرو۔ صبح کے وقت جو ہم گشتوں میں جاتے ہیں، پوری 6 نمبروں کی بات کر کے بستر سمیت وصول کر کے لانا، یہ وصولی کی گشتیں ہیں۔ صبح صبح جانا، اس کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھک میں، اس کے گھر وہاں پر اس کے ساتھ، چلو اندر نہیں جاتا، دروازے پر پوری بات کر کے نقد وصول کر کے لانا۔ اور گھبرانا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ تو ایم پی ہے، یا یہ فلاں افسر نہیں۔ لوگ 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم رب العالمین کی طرف بلاتے ہوئے کیسے شرمائیں گے؟ ہم اس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اے لوگو ساری اللہ کے علاوہ سب کچھ دھوکا ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ حقیقی ذات اللہ کی ذات ہے، حقیقی صفات اللہ کی صفات ہیں، وہ تنے تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی کا سکہ اس کائنات میں چلتا ہے، وہ جس کو چاہیں عزت دینا اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہی آگے کرتے ہیں وہی پیچھے کرتے ہیں، کوئی افسر کسی کو آگے نہیں کرتا، کوئی افسر کسی کو پیچھے نہیں کرتا، کوئی امیر کسی کو پیچھے نہیں کرتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دشمن اس کے ساتھ دوستوں والا سلوک کرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے دوست بھی اس کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس کی بیوی بھی تنگ کرے گی، بچے بھی تنگ کریں گے، اس لیے کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کی۔ مدینہ منورہ جا کر آپ نے جو پہلا خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا کہ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ، جس نے اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لیا، اللہ ساری مخلوق سے اس کا معاملہ ٹھیک کر دے۔ تو ہم تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے یہ افسر ہے یا یہ وہ ہے فلاں ہے، نہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور کو فرمایا کہ ڈنکے کی چوٹ دعوت دو، ایسی دعوت دیجئے کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہ رہے۔
آپ نے فرمایا میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس دین کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں یہاں پر۔ آئیں انٹیلیجنس والے دیکھیں ہم رات کو کیا کرتے ہیں، سارا دیکھو نا، اچھی طرح دیکھو کیا ہو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، گھبرانا نہیں ہے، وہ افسر ہے، وہ یہ ہے فلان، کچھ بھی ہو، ہم اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے جا کر کھل کے بات کرنا، پوری بات کرنا، ایسے نہیں آہستہ آہستہ لوگ سمجھے چندہ مانگنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے، ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا، واضح بات فرماتے تھے۔ عربی بولتے ہیں نا، عربی میں زیر زبر ہوتی ہے، تو آخری حرف پر زیر ہے یا زبر، اس کو تھوڑا صاف کر کے پڑھتے تھے۔ ہاں، ایسے نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھا ہے، نہیں، آخری حرف پر بھی کیا پڑھا ہے یہ بھی پتہ چلتا تھا۔ بِأَشْدَاقِ فَمِهِ، منہ کھول کر بولتے تھے، منہ کھول کر بولتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا اور آپ بات فرما رہے تھے، قوت سے بات کرتے تھے، کہ میں اس دن پورے بیان میں یہ ڈرتا رہا کہ یہ ممبر ادھر گرے گا یا ادھر گرے گا۔ میں تو ڈرتا رہا کہ گرا تو نہیں، لیکن میں تو یہی گھبراتا رہا۔ قوت سے بات کرتے تھے، بات الفاظ نرمی والے ہوں، محبت کے ساتھ ہوں، تو اور تم کر کے بات نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ، حالات حاضرہ کی باتیں نہیں کرنی، سیاست کی باتیں نہیں کرنی، 6 نمبروں کے اندر، اور مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ کرنا، دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اور بس اب دعوت دیتے دیتے تو ان کو تیار کر، اس کا کوئی عذر ہے اس کا حل پیش کرو۔ وہ کہتا ہے میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو کہو حالات کسے کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے سخت حالات کو جمع کر لو، یہ آخرت کے ایک آدمی کے سخت حالات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہاں یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ کہے اتنا اہم مسئلہ ہے میرا نام لکھ لو، نقد اس کو آخرت ایسے بتاؤ کہ وہ کہ میں تیار ہوں۔ ایک عرب تھا، اس کو ایک دفعہ دعوت دی، اس نے کہا میرے 20 عذر ہیں، میں نہیں جا سکتا، 20 عذر ہیں میرے۔ تو اس کو ایک آیت پڑھ کر سنائی، قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے 8 چیزوں کو گنوایا ہے، جن 8 چیزوں کے بیچ میں آدمی دنیا میں رہتا ہے۔ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے گھر اور تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں اور تمہاری یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اور وہ تو عرب تھا، اس نے آیت سنی، اس نے کہا میرا نام لکھ لو، میں نقد تیار ہوں، اللہ نے تو میرا کوئی عذر نہیں چھوڑا، میں تیار ہوں، اس نے بتا دیا مجھے کیا ہے۔ اس کے عذر کا حل پیش۔ صحابہ کس طرح گئے ہیں، سخت گرمی میں بھی گئے، تبوک میں ریت کا سفر، ریتلے علاقوں کا سفر اور سخت گرمی۔ وہ منافق کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو، تو اللہ نے آیتیں نازل فرمائی قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے نا جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے، دیکھ لو کون سی برداشت کرنی ہے۔ پھر صحابہ پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ روزی چھوڑ کر جا رہے ہو، انہوں نے کہا ہم رزاق کے پاس جا رہے ہیں، وہ روزی دینے میں کھجوروں کا محتاج نہیں۔ پورا سفر کر کے واپس آئے، کھجوریں اللہ نے کھجوروں میں برکت دے دی، وہ کھجوریں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو روزی، تو اس لیے ہر حال میں حالانکہ لڑائی بھی نہیں ہوئی، لیکن جو 3 نہیں گئے تھے ان کو 50 دن کیسے رگڑا، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی بات ہی نہیں کرتا، سگا بھائی بھی نہیں بات کرتا، ایسی امت تیار کی تھی۔ اور جب معافی کی تو پھر کیسے سارے، تو اس لیے میرے محترم سب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کوئی اپنی قوم برادری کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا۔ تو بہرحال اس لیے ہم ہر حال میں نکلنے کے لیے ان کو تیار کریں، اس کے عذر کا حل بتانا نہیں۔ تو اب صبح کے وقت میں پوری بات کر کے نقد بستر سمیت وصول کر کے ساتھ لے آئیں، اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ہر بستی میں جا کر
کتنے کام کرنے ہیں. ایک تو وہاں 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات ہو جائے، نقد جماعت چلے 3 چلے کی نکل جائے، 5 اعمال ہمارے سامنے شروع ہو جائیں. اور ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان سے جب پوچھو کہتے ہیں ہماری مسجد میں 5 اعمال ہیں. اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے. کیوں؟ جب یہ نہیں کہتے کہ ہماری مسجد میں 5 نمازیں ہیں، نہیں، 5 نمازیں تو ہر مسلمان پر فرض ہیں. اس لیے نہیں کہتے ہماری مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، نہیں، 5 نمازیں تو ہر ایسے یہ 5 اعمال ہر ساتھی کے لیے ہیں. ہوتا کیا ہے، 5 اعمال وہ کہتے ہیں مسجد میں ہے کا مطلب یہ ہے 20 ساتھیوں میں سے صرف 5 جڑتے ہیں. 5 آدمی گشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسجد میں 5 اعمال ہیں. یہ مسجد کے 5 اعمال نہیں ہیں، ہر ساتھی کے 5. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایک جگہ، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو. ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو. اب صحابہ نے کیا اثر لیا؟ ابو ایوب انصاری جن کے گھر حضور جا کر ٹھہرے، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی آپ کی زندگی کا ایسا سفر نہیں جس میں ابو ایوب انصاری ساتھ نہ ہو. بدر، احد، خندق سب ساتھ، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، تبوک، ہر سفر. پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، ہر سفر میں. حضرت عمر 10.5 سال ہر سفر میں. حضرت عثمان 13 سال ہر سفر میں. حضرت علی 5 سال. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال چل رہے. اور لوگ ان کو کہتے تھے اب بس کرو نا، اب تو اتنے بوڑھے ہو گئے ہو. تو فرماتے تھے یہ آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی. اللہ نے فرمایا ہلکے ہو یا بوجھل. اب میں بوجھل ہو گیا، ان کو اٹھا کر اوپر بٹھا دیا. تو وہ کہتے تھے اب تو، لیکن اس آیت کا کیا کروں، ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے تھے کہ یہ خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، یہ اللہ نے صرف نکلنے کے ساتھ نہیں کہا، یہ ہر عمل کے بارے میں فرمایا. یہ قرآن کا مزاج ہے، ہر عمل کے بارے میں فرمایا. مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سہ روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کا مشورہ مسجد کا مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ کا وقت فارغ کرنا ہلکے ہو یا بوجھل، راتوں کو اٹھ کر تہجد، تسبیحات، تلاوت اور تنہائیوں کی دعائیں ہلکے ہو یا بوجھل، اور روزانہ کی انفرادی دعوت ہلکے ہو یا بوجھل. ان اعمال کو جب ہم ہر حال میں کریں گے تو ان اعمال کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے. پھر ان اعمال میں کامیابی اپنی آنکھوں سے ایسے نظر آئے گی جیسے آج چیزوں میں نظر آتی. یہ اعمال ہر حال میں کرنے ہیں. مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سہ روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل. جب ان اعمال کو ہر حال میں کریں گے تو پھر ان اعمال کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے، ان اعمال کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے. پھر اعمال میں کامیابیاں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی. ہاں، تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ان کو اس پر تیار کرنا. تو آپ حضرات بھی اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، ہر حال میں ان اعمال کو کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ہمیں ان 6 نمبروں کا نام یاد ہوا ہے. جب ان 6 اعمال کو ہر حال میں، ابھی تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے شروع میں آم لگتا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، کڑوا، اس کا کوئی ذائقہ نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی مٹھاس نہیں، کوئی رنگ نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر گر گیا تو بے قیمت ہے، لیکن اگر درخت کے ساتھ لگا رہا آہستہ آہستہ اس کا سائز بنتا ہے. پھر لگا رہا، آہستہ آہستہ اس میں خوشبو آنا شروع ہوتی، پھر لگا رہا، پھر اس میں مٹھاس آنی شروع ہوگی، پھر لگا رہا، پھر اس پہ رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. پھر تیز ہوائیں چلتی ہیں آموں کے موسم میں، اور جون جولائی کی بارشیں پڑتی ہیں آموں کے موسم میں تاکہ اس کو گرائیں، لیکن وہ جمع رہا. پھر اللہ اپنی قدرت سے اس میں میٹھے ذائقے بھرتے ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، ان پھلوں کو دیکھو تو صحیح، جب لگتے ہیں تو بے ذائقہ اور بے مٹھاس کے، اور پکتے ہیں تو ہم نے کیسی مٹھاس اس میں ڈال دی. ایسے ہی میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ابھی تو 6 نمبروں کا نام ہم نے سیکھا ہے. ان اعمال کو جب ہم اپنا مقصد سمجھ کر کریں گے تو کرتے کرتے اللہ صحیح یقین کہ ہمارے اندر اس کی طاقت پیدا کریں گے، اخلاق کا رنگ ہمارے اوپر چڑھائیں گے، اور 6 نمبروں کی صفات کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب، لگے رہے جڑے رہے ہر حال میں. تو اللہ کو استقامت پسند ہے، عمل کو مستقل کرنا اہتمام سے. ہاں،
کبھی کرے کبھی نہ کرے تو اس عمل کو پسند نہیں کرتے. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو، اہتمام کے ساتھ ہو، کہ 35 سال میں کبھی گشت نہیں چھوٹی، 35 سال میں یہ عمل ہے. حضرت علی فرماتے تھے نا، حضور نے جو عمل بتایا تھا وہ میرے سے ساری زندگی نہیں چھوٹا، جس دن جنگ ہوئی تھی اس دن بھی نہیں چھوٹا، جنگ والے دن بھی نہیں چھوٹا. عمل تو اس لیے میرے اصل تو اعمال سے ہوگا، ہر حال میں کرنا، کریں گے انشاءاللہ. بس ان کو تیار کرنا. مقام والے یہ 5 اعمال ہمارے سامنے شروع کریں، پھر اس کے بعد جو ہے 100% نمازی بھی بن جائیں، مسجد کی جماعت مضبوط ہو جائے. جماعت نہیں بنی ہوئی، بالکل نئی جگہ ہے تو کاغذی جماعت ہی چلو جماعت بنا دو، جو زیادہ فکر مند ہے سمجھدار اس کو ذمہ دار. اور پھر اس طریقے سے یہ سارے اعمال کر کے پھر اگلی مسجد میں جانا. یہاں آ کر کہتے ہیں جی وہاں بہت ضرورت ہے جماعتوں کی، تو حضرات پھر ان کو فرماتے ہیں کہ تم بھی تو ایک جماعت تھے نا، کام پورا کر کے آ جاتے. شروع میں ہمارے بزرگ فرماتے تھے ایک ایک دن 2 دن ہر جگہ کام کر کے چلتے جاؤ، تعارف ہو جائے. اب کہتے ہیں اب ہم تمہیں تعارف کے لیے نہیں بھیج رہے، اب کام کے لیے بھیج رہے ہیں. کام پورا کر کے آگے جاؤ، بجائے 20 مسجدوں میں کام کرنے کے 10 مسجدوں میں کر لو، لیکن کام پورا کرو. 20 مسجدوں میں ادھورا کام کر کے جانے کی بجائے 10 مسجدوں میں پورا کام، 12 میں کر لو، 13 میں کر لو. جتنی بستیاں آپ کی اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں سب میں جانا ضروری تو نہیں ہے، آدھی بستیوں میں کام کر لو. بس اتنی مہربانی کرو کہ واپسی پر تشکیل والوں کو بتا دینا کہ آپ نے جتنی بستیاں لکھی ہوئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، آپ وہاں کوئی اور جماعت بھیج دیں، اتنی بستیاں رہ گئی ہیں. کیونکہ وہ جہاں جماعت بھیجتے ہیں پھر وہاں نشان لگا دیتے ہیں اب اگلے سال وہاں جائے گی. تو ہم آدھی بستیاں ہم نے پوری کر لی، آ کر تشکیل والوں کو بتا دیں گے کہ اتنی بستیاں رہ گئیں. بس کوئی ساری بستیاں کرنی ضروری تو نہیں ہے، وہ انہوں نے اندازاً لکھی ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کام پورا کر کے آگے جانا ہے. 2 دن میں پورا کر لیں، 3 دن میں پورا کر لیں، کہیں بہت مجبوری ہو تو چلو 4 دن، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے. زیادہ ٹھہرنے سے سستی آتی. سست آدمی اللہ کو بالکل پسند نہیں. سستی کرنا دیکھو، ایک ہے تھک جانا، تھک جائے آدمی، سو جائے، کوئی حرج نہیں. اللہ خود یعنی حکم ہے تھک جاؤ تو آرام کرو، لیکن سستی کرنا، صبح بھی سو رہے ہیں ہر دن، وہ آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمت والا آدمی، چست آدمی، وہ اللہ کو پسند ہے، اس کو مفت میں نوازتے ہیں. اور سست آدمی کو مفت میں محروم کر دیتے ہیں. سست آدمی پسند نہیں ہے، ہمت والا آدمی. تو اس لیے ہمت سے چلنا، کریں گے نا انشاءاللہ. مرد کامل ہے وہ جو منزلیں طے کر گیا. ہمت کر کے ہر عمل کو اپنے وقت پر ہمت کر کے کروا لے. بس تھوڑی سی تو زندگی ہے ہماری، ہم پیدا ہی کام کے لیے ہوئے ہیں، پیدا ہی محنت کے لیے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہاں جتنا اس جسم کو کھپاؤ گے لگاؤ گے اتنے اللہ کے محبوب بن جاؤ. اب وہاں پر پہنچ گئے اور مسجد میں بات عرض یہ کی کہ ہر جگہ یہ 100% بالغ افراد سے. دیکھو ہمارا تبلیغ کا کام بچوں کے ساتھ نہیں ہے، بچوں کو ٹافیاں دے رہے ہیں بچوں کو، ہمارا کام بچوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا کام بڑوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، بالغ افراد کے ساتھ. وہ کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، کسی وہ الگ، اتنا تھا حضور کا، باقی تو بڑوں پر محنت ہوتی ہے. بالغ تو 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات ہو جائے دعوت کی نسبت سے. نقد جماعت چلے 4 مہینے کی وصول ہو جائے، 5 اعمال شروع ہو جائیں، ہر ساتھی جیسے حضرات فرماتے ہیں ویسے، اور 100% نمازی بن جائے، مسجد کی جماعت مضبوط ہو جائے. اب اگلی مسجد کوشش کرنا، اور ایک مسجد سے دوسری مسجد پیدل چلنا. پیدل، ہماری کوئی مستورات کی جماعت تھوڑی ہے. مستورات کی جماعتیں ان کو تو سواری پر ہی جانا چاہیے، مستورات ہے نا، تو وہ ان کی الگ بات ہے. ہم تو مردوں کی جماعت ہیں، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک شہر، وہ پیدل جانا چاہیے. پیدل چلنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہر قدم پہ. ساتھ ایک جماعت نے پتہ کیا کیا، یہاں سے ایک جماعت کی تشکیل تھی کراچی. انہوں نے کہا بزرگ اتنی ترغیب دیتے ہیں پیدل چلو، چلو ہم پیدل چلتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہے، پھر آگے سواری پر بیٹھ جائیں گے. حضرات فرماتے ہیں یہیں سے نہ بیٹھو، آگے جا کے تھوڑا پیدل تو چلو. سردیوں میں آسان ہوتا ہے نسبتاً. بہرحال وہ یہاں سے سائیوال تک پیدل چلے گی، وہاں سے ٹرین پر بیٹھے، 2 گھنٹے ٹرین کے لگتے ہیں سائیوال تک، وہ پیدل چلے گی.
تو وہ تو خیر ایک جماعت ایسی تھی. بہرحال ہم کوشش کریں کہ ہم ایک بستی سے دوسری بستی تو کم از کم پیدل جائیں. ایک یہ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے یہ بسوں والے گاڑیوں والے تمہارے گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے. پیدل چلو گے تو یہ تمہارے گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچیں گے. مشقت اللہ کے لیے مشقت, پسینہ, گرمی. اب تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. بس قربانی سے قرب ملتا ہے, قربانی سے قرب. جتنا کھپائیں گے لگائیں گے اپنے آپ کو اتنا محبوب بنیں گے اللہ کے. بس پھر وہاں پر صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو مشغول رکھنا. فارغ رہنا گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے, فارغ نہیں رہنا. کہتے ہیں نا بڑے بڑوں سے سنا ہے, بزرگ بڑوں سے کہ کہتے ہیں کہ فارغ ہو تو یہ کپڑے پھاڑ کر سینا شروع کر, فارغ نہ رہو. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب جماعتوں کو فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہیو, تھک جاؤ تو سو جانا لیکن کام میں لگے رہو. اور یہاں سے ہم جماعت اکٹھی جائے, اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا, ایسے کبھی نہیں کرنا کہ میرا ایک کام ہے میں کر کے آ جاؤں. ہم تو اجتماعی کام سے جا رہے ہیں, اکٹھے جانا اکٹھے واپس آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے سے ابھی دور تھے مدینہ منورہ سے, لیکن کچھ لوگوں کی بستی قریب آ گئی. اب وہ چھٹی مانگنے لگ گئے, مدینہ جائیں گے, کارگزاری سنا کر آئیں گے, ہمیں یہیں سے چھٹی دے دو. آپ نے ان کو فرمایا کہ میں درخت کی ایک طرف ہوں, تم درخت کی دوسری طرف. انہوں نے کہا کہ جی سمجھ نہیں آئی, ہم نے تو گھر کی چھٹی مانگی تھی. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب جس نے چھٹی مانگی وہ بہت بے وقوف انسان ہوگا, یہ منشا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو وہاں سفر کے پورا ہونے تک. ان کا جی پھر اب نہیں مانگیں گے, قریب والے سمجھتے ہیں قربانی. تو بہرحال اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قصہ بھی لکھا ہے حیات الصحابہ میں. وہ جا رہے تھے ایک جماعت کے ساتھ, بڑے صحابی ہیں, واپس تو ایک ساتھی چپکے سے اپنے گھر چلا گیا. حیات الصحابہ میں لکھا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ تو آگ میں چل کر گیا اور جتنی دیر گھر رہا تو آگ میں رہا ہے اور آگ میں چل کر واپس آیا. ہم اجتماعی کام سے, دین کے اجتماعی کام سے جا رہے تھے, تو بیچ میں بغیر پوچھے اپنے گھر چلا گیا. تو آگ میں چل کر گیا ہے, آگ میں چل کر واپس آیا. اب ظاہری بات ہے کہ صحابی اپنی طرف سے تو یہ سزا نہیں سنا سکتے, انہوں نے حضور سے سنا ہوگا. بہرحال تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, جماعت اکٹھی جائے اکٹھی آئے, اور کسی اور کو بھی اپنے ساتھ نہیں جوڑنا. راستے میں کوئی آدمی ترغیب دینے سے تیار ہو جائے اس کو کبھی اپنے ساتھ نہیں جوڑنا. ریونٹ بھی نہ بھیجو اس کو لاہور کا ہے, لاہور کو لاہور مرکز سے تشکیل کرا کے لو. ہر آدمی اپنے علاقے کی جماعت کے ساتھ آئے تو حفاظت ہوتی ہے. ہاں, دوسرا آدمی ساتھ جڑے گا کبھی نشہ پل, کبھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اس لیے کسی کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا, مسائل بنتے ہیں. اس لیے جو ہے کراچی کا آدمی ہے اس کو کہو کراچی میں مکی مسجد جاؤ, وہاں سے تشکیل کراؤ, وہاں سے آؤ, ریونٹ نہ بھیجو اس کو. راستے میں کوئی بھی تیار ہو, ملتان کا ساتھی اس کو کہو عبدالی مسجد جاؤ, وہاں سے جماعت بنا کر لو. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اکٹھے جانا اکٹھے آنا اور سنجیدگی کو آخر تک باقی رکھنا. وقار, سنجیدگی. ہاں, بے تکلفی کا نتیجہ ہمیشہ لڑائی ہوتی. ہمارے ساتھ نوجوان بچے بھی ہوتے ہیں, ان سے مذاق نہ کرو. ہم نبیوں کے کام کے لیے جا رہے ہیں, یہ چیزیں اس کام کے مناسب نہیں ہیں. کہاں انبیاء اور کہاں ہم ناپاک انسان, تو ہمیں کچھ تو خیال رکھنا چاہیے. اس لیے ہم سنجیدہ رہیں, سنجیدگی کے ساتھ چلتے تھے. اس لیے ہاں, بے تکلفی مذاق, ہم بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں. ہاں, دنیا کی باتیں نہیں کرنی. لایانی جو ہے اس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. لایانی میں نہیں لگنا, اعمال کی باتیں, اعمال کی باتیں. تو اس لیے ہاں میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اعمال کرتے ہوئے جانا, اعمال, اور پھر وہاں پر صبح سے لے کر شام تک مشغولی. جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تہجد میں ہم ضرور اٹھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ گرمیاں ہیں, اب آہستہ آہستہ رات اور چھوٹی ہو رہی ہے, لیکن خصوصی وقت ہوتا ہے نا, اس وقت خاص دن کی 5 نمازوں کی اذانیں تو مؤذن دیتے ہیں اور تہجد کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں. حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ حل من مسترزق, ہے کوئی روزی چاہنے والا؟
हल मिन मुस्तशफिन, है कोई शिफा चाहने वाला, हल मिन मुब्तलन फउआफियहु, है कोई मुसीबत में मुब्तला, है कोई लेने वाला, है कोई लेने वाला। आवाज लग रही। उस वक्त जब तकसीम हो रही है, उस वक्त जो सो रहा होगा वो कितना बदकिस्मत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी तहज्जुद नहीं छूटी। हाँ, इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, तहज्जुद के वक़्त ख़ास हम कोशिश करके, हिम्मत करके उठ जाएं। किसी की नींद पक्की है तो वो साथ वाले साथी को कह दे कि मुझे ज़रा ज़ोर से हिला दिया करो, बस कोशिश कर ले। और रात वो तब होगा जब रात जल्दी सोएंगे। रात जल्दी, इंसान है ना, फरमाया कि ये जिस्म तुम्हारी सवारी है, ये जिस्म सवारी है, सवारी का ख्याल नहीं रखोगे तो रास्ते में फेंक देगी, कभी तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। नींद पूरी नहीं करेगा तो कैसे उठेगा सुबह तहज्जुद में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी सोते थे, रात को बातें करने से मना फरमाया था। इशा की नमाज के बाद सारी बीबियां आखिर उम्र में, वो जो अज़वाज मुतहरात जिसकी बारी होती थी, हजूर वहीं जाते थे, वो सब जमा हो जाती थी। बस 5 थोड़ी सी बात, जैसे तालीम हो दी, थोड़ी सी बात फरमाते थे, चलो चलो। कभी कभी अगर मशवरे की वजह से देर हो जाए तो हजरत आयशा फरमाती कभी कभी देर तक हजरत अबू बकर, हजरत उमर खुसूसी मशवरे नहीं। फिर जब हुजूर आते थे तो इतनी आहिस्ता आवाज से घर में दाखिल होकर सलाम करते थे कि घर वाले जाग रहे हों तो सुन लें और सो रहे हों तो पता ना चले। आहिस्ता से, ये नहीं कहते थे उठो उठो खाना खिलाओ, हम देख रही हो, आकर आप देखते थे बर्तन में कुछ है तो खा लिया, वरना दुआएं पढ़कर सो गए। देर भी हो जाती, तब दीन के काम के लिए देर हो जाए कोई बात नहीं, सारी रात उसके लिए जान भी कुर्बान है अल्लाह के लिए। हाँ, गश्तों के लिए, कराची शहर है, वहाँ तो लोग मिलेंगे ही रात को। कहीं हमारी तश्कील यूनिवर्सिटी के करीब है, यूनिवर्सिटियों वाले लड़के वो तो मिलते ही रात को हैं, हम भी रात को गश्तें करेंगे। अल्लाह के लिए जागना क्या, अल्लाह के लिए तो ये जान भी कुछ नहीं है। और अल्लाह के लिए जागना तो ठीक है, वरना किसी और चीज में नहीं लगना। देहात में तश्कील है, वहाँ लोग रात को नहीं मिलते, बस जो 1-2 गश्तें हो गई इशा के बाद, अब जल्दी सो जाए, अब नहीं जागना। गर्मियां है ना, गर्मियां, कोई मुज़ाकरा भी नहीं करना इशा के बाद। सर्दियों में कर लो, लेकिन इस आजकल के मौसम में जल्दी सो जाए ताकि तहज्जुद में उठ जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में 1 बजे 2 बजे रात जल्दी, रात जल्दी उठना। लेकिन जल्दी सोएगा तो फिर उठेगा ना। और जो काम करते हुए सोएंगे सारी रात अल्लाह के यहाँ उसी में शुमार होती। खुदा न खास्ता मोबाइल में लगा सोया, सारी रात अल्लाह के यहाँ उसी में शुमार होगी। सूरतें पढ़ते पढ़ते सो जाओ, ये हुक्म है, सूरतें पढ़ते पढ़ते सारी रात कुरान पढ़ने में शुमार होगी। इसीलिए रायविंड में नमाज देर से, सर्दियों के अंदर भी, सख्त सर्दियों में भी यहाँ 9 बजे से पहले नमाज नहीं होती, मशवरे में तय है 9 बजे इशा। बाकी में 5 बजे मगरिब पढ़ते हैं हम सर्दियों में, 5 बजे मगरिब और 9 बजे इशा। क्यों? ताकि नीयत बुजुर्गों की होती है मजमा थक जाए, ताकि आपस में बातें न करें। इशा पढ़ के किताब सुनते सुनते ही सो जाए, किताब सुनते सुनते आधी सुनी और सो गए, जल्दी सो जाए। नमाज लेट पढ़ाओ इनको, थोड़ा जल्दी पढ़ा दी तो फिर आपस में बातें करेंगे, नहीं बातें तो इसलिए जल्दी सोना ताकि सुबह जल्दी उठ जाए। इंसान है ना, तो सोएंगे तो उठेंगे, कोशिश करेंगे इसकी इंशाअल्लाह। तो तहज्जुद में उठकर 4 काम। तहज्जुद में अल्लाह को कुरान पढ़ के सुनाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे कि ये पूरी टांगें सूज जाती थी, पाँव सूज जाते थे, टांगें सूज जाती थी। बड़े बड़े पहलवान आपके साथ तहज्जुद नहीं पढ़ सकते थे, जिसने पढ़ी वो बीमार हो गया। हजरत सौदा आपकी घर वाली जरा मजाहिया थी, उन्होंने एक दफा कहा अल्लाह के रसूल, रात को मैंने भी वुजू करके आपके पीछे नीयत बांध ली थी। कि फिर? आपने पूछा फिर क्या हुआ? कि फिर मैंने बुरे काम की नीयत कर ली। किस बुरे काम की? कि मुझे तो नक्सीर आने लगी थी, आपने इतना लंबा रुकू किया, मैंने तो नमाज तोड़ देने का इरादा कर लिया। इतनी लंबी नमाज आप पढ़ते हैं।
اپنی نماز آپ کی اتنی لمبی ہوتی، سجدے میں تھے، ہاں پورا مدینہ لوگ سمجھے کہ انتقال ہو گیا، 2 گھنٹے کتنے گھنٹے گزر گئے، مدینہ سے 2 میل دور جس کا گھر تھا اس کو خبر پہنچی، وہ بھی آ گئے، سارا مدینہ جمع ہو گیا، سجدہ چل رہا ہے، سجدے ہیں، نماز ہے، تو وہ کام کرتے تھے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ 6 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، لمبا روزہ، ہمیں منع کیا کہ تم نہیں، میری ریس نہ کرنا، میری ریس نہ کرنا۔ ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ اللہ سے تو اس لیے جب جو اللہ کو جتنا پہچانتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ خیر مقصد یہ تھا کہ تہجد، ہم سونے کے لیے تھوڑے ہی پیدا ہوئے ہیں، نہیں، تہجد پڑھنے والے تو دنیا سے چلے گئے، ہم کم از کم انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام تو لکھوا لیں، وہ تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم۔ تو اس لیے جو ہے ہم تہجد، اور پھر آدھا گھنٹہ ہم دعا مانگیں، 3 بجے شروع کی تو 3:30 تک دعا، شروع میں اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف۔ اللہ نے اس کائنات میں کسی کو اپنی تعریف اتنی پسند نہیں جتنی اللہ کو، وہ ہے ہی تعریف کے قابل، تعریف کے قابل، اس لیے اللہ کی تعریف، دعا سے پہلے ہمیشہ اللہ کی تعریف کرو۔ حضور نے فرمایا، ایک جملہ آپ کو تعریف کا سناتا ہوں، آپ جو تعریفیں کرتے تھے، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوس واخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضیہ والسر عندك علانیہ الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدین ما شرعت والامر ما قضیت والخلق خلقك والعبد عبدك وانت اللہ الرؤوف الرحیم۔ کبھی کہتے تھے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والکبریاء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ایک ایک تعریفیں کرتے تھے، پھر کہتے تھے اللہ آپ کی اتنی تعریفیں ہوں جن سے آپ خوش ہو جائیں، اور آپ کے خوش ہونے کے بعد بھی آپ کی تعریفیں ہوں، اور آپ کی تعریفیں تو ہمیشہ ہمیشہ ہوں۔ اے اللہ آپ کی تعریف ویسے ہم کرتے ہیں جیسے آپ نے کی ہے، ہمیں تو کرنی ہی نہیں آتی۔ تعریفیں، اللہ کی تعریف کرو، پھر اس کے بندے ہو نا، اس کی تعریف کرو، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر اپنے سے شروع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، آنکھوں میں، کانوں میں، ہڈیوں میں، میرے پٹھوں میں، میرے خون میں، میرے گوشت میں، اے اللہ نور پیدا فرما، میرے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اے اللہ مجھے نور ہی نور بنا دے۔ کیوں؟ ایمان کا نور ہوگا تو آدمی ٹھیک چلے گا، ایمان کا نور نہیں ہوگا تو گناہ کر لے گا۔ روشنی نہ ہو تو اندھیرے میں آدمی کو نقصان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ایک آدمی نے اندھیرے میں سانپ پہ پاؤں رکھا تھا، وہ ڈسا اور وہیں مر گیا۔ اندھیرے میں تو پھر ایمان کی روشنی نہیں ہوگی تو پھر فیصلے غلط ہوں گے۔ اس لیے تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے دل میں بھی نور کا سمندر پیدا فرما۔ اسی طرح دعائیں، تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، اور فرمایا اس نے تمہیں مانگنے کی توفیق اس لیے دی ہے کہ وہ تمہیں دینا چاہتے ہیں، مانگنے کی طاقت بھی اسی نے دی ہے، وہ دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ناممکن اس کے لیے ممکن ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ بس تہجد، دعا، ذکر، تلاوت، ذکر، صبح صبح ذکر کرنا، نفس اور شیطان کے خلاف آدمی میں قوت پیدا ہوتی، ذکر کرنے سے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اصل میں گناہ صرف آدمی تب کر سکتا ہے جب وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو ایک بچہ دیکھ رہا ہو تو آدمی گناہ نہ کرے، اور رب العالمین دیکھ رہے ہیں۔ روزے میں یہی سکھایا تھا،
تو اسی لیے اب اللہ ذکر کریں گے تو پھر یہ چیز صحابہ کرام کو نظر آتا تھا، نیکی میں مشقت قطرے جتنی ہے اور نعمت بدلہ سمندر جتنا ہے، ہمیں وہ بدلہ نہیں نظر آتا، صرف مشقت ان کو وہ بھی نظر آتا تھا۔ گناہ میں لذت قطرے جتنی ہیں اور سزا سمندر جتنی ہے، وہ سزا وہ ان کو نظر آتی تھی۔ اس لیے اللہ ہمیں تو ذکر کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، صبح صبح قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، وہ کہتے تھے بہت مجاہدے کیے لیکن قرآن دیکھ کر پڑھنے سے صبح صبح جتنا نور آتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں۔ تو یہ 4 کام ہم فجر سے پہلے کر لیں، تہجد، دعا، ذکر، تلاوت، بس فجر کے بعد پھر مضبوط ساتھی کا بیان ہو جائے۔ بیان کے بعد پہلے سے عرض کیا تھا کہ اگر مقامی ساتھی مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم بھی اس وقت اپنا مشورہ مؤخر کر دیں، 9 بجے کر لیں گے، 10 بجے جب تعلیم میں بیٹھیں گے تب کر لیں، ابھی تو ہم گشتیں کر لیں۔ یہ سب سے بہترین وقت ہے، مقامی ساتھی بھی موجود ہیں، وہ جتنی دیر بھی ہمیں کرا دیں، باقی تو ہمارا اپنا ملک ہے، یہاں رہبر کی کیا ضرورت ہے، ہر جگہ جائیں گے۔ دعائیں صبح شام کی ہم نے پڑھی ہوں تو اچانک آنے والے فتنوں سے حفاظت ہوتی، اچانک آنے والی چیز۔ آخری 3 صورتیں حضور نے فرمایا صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، ہر چیز کی طرف سے کافی ہوگی۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لی، سارے دن کی ضرورتیں پوری ہو گئی، ہمارا کام آسان ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے دل میں ڈپریشن بہت مجھے، آپ نے فرمایا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پڑھا کرو، پڑھا ٹھیک ہوگی۔ ہاں، ایک نے کہا ہمیں اے اللہ کے رسول سفر میں جاتے ہیں نا تشکیل، بہت ڈر لگتا ہے، رات جنگل میں آ جاتی ہے، سانپ، بچھو، جنات، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ آپ نے کہا ایک دعا بتاتا ہوں، دنیا کی کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ پڑھ لیا، ٹھیک، بس۔ سانپ نیچے بھی آپ کے پڑا رہا تو کچھ نہیں کہے گا، دعا پڑی ہوئی ہے۔ اور صحابی کو آ کے بتایا تھا نا گھر جل گیا، ان کا نہیں جل سکتا، دوسرے نے آ کے بتایا ان کا نہیں جل سکتا، تیسرے نے کہا نہیں جل سکتا، کیونکہ دعا پڑی ہوئی تھی۔ تو دعاؤں پر اس لیے موقع محل کی جو دعائیں سکھائی ہیں اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ بس فجر کے بعد، بیان کے بعد گشتوں میں چلے گئے، خوب گشتیں کر۔ ناشتہ یہ پہلی بدعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ناشتہ نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ پانی میں شہد ملا کر کبھی کبھی آپ پی لیتے، اور کبھی کھجور رات کو، اس کو نبیذ کہتے ہیں، کھجوریں رات کو پانی میں ڈال دیں، زیادہ وقت نہیں رکھنا ورنہ نشہ آ جاتا ہے، رات کو پانی میں کھجوریں ڈال دیں، صبح تک وہ تھوڑی مٹھاس آ جاتی، وہ پی لیتے، بس اس سے زیادہ ناشتہ نہیں۔ دوپہر کا کھانا تھوڑا جلدی کھا لیتے ہیں، 9-10 بجے، تو اس لیے کھانا آدمی کم کھائے۔ تو بہرحال اس طرح صبح کے وقت میں ناشتے کا انتظار کبھی نہیں کرنا۔ ابھی جی دودھ لے کر پتہ نہیں کب آئیں گے ساتھی، امیر صاحب فجر کے بیان کے بعد کہتے ہیں ساتھی انفرادی اعمال کر لیں۔ کون سا انفرادی اعمال کر لیں؟ صبح سے ابھی تک تو ہم نے کر لیے، تہجد پڑھ لی، دعا پڑھ لی، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، اس کے علاوہ کوئی انفرادی عمل نہیں ہے۔ نہیں، انفرادی عمل کون سا انفرادی عمل کا؟ یہ وقت گشتوں کے لیے ہے، اشراق کا کبھی انتظار نہیں کرنا، اشراق سے زیادہ دعائیں گشتوں میں قبول ہوتی۔ نفلوں کا انکار نہیں ہے، لیکن مطلب واپس آ کے پڑھ لیں گے، موقع ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس لیے ہم وہاں پر اس وقت گشتوں کی فکر کریں، ناشتے کا بھی انتظار نہیں کرنا، گشتوں کا بھی اس کا بھی نہیں، اشراق کا بھی نہیں کرنا، گشتوں میں چلے 2-3 گھنٹے جتنا اپنے آپ کو تھکاؤ گے اتنا اللہ کے محبوب۔ اب وہاں پر تھک کر، جب حضرت جی فرماتے تھے تعلیم تھکنے کے بعد ہوتی ہے، تعلیم کا حلقہ تھکنے کے بعد ہے، جب چلنا مشکل ہو جائے تو آ کے تعلیم کرا لو، تعلیم کا حلقہ سونے کے بعد نہیں، تھکنے کے بعد ہے۔ اب چلنا مشکل ہو گیا، اب فضائل سنیں گے پھر چلیں گے انشاءاللہ۔ صبح کے وقت گشتیں ہو گئیں، پھر آ کر تعلیم کا حلقہ، تعلیم کے حلقے میں ایک تعلیمی گشت بھی ہوتا ہے، تعلیمی گشت، 2 ساتھی مسجد کے ایک طرف بھیج دیے، 10 منٹ سے زیادہ نہ کریں، بس
پھر وہ دو ساتھی آ جائیں، دو ساتھی مسجد کے دوسری طرف بھیج دیں، وہ دو ساتھی آ جائیں، دو ساتھی ادھر، آخر تک اسی طرح۔ لمبا گشت اس لیے نہیں کرنا کہ ہم جو جانے والے ہیں ہم خود بھی اس کے محتاج ہیں، جو پڑھا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے ہم اس کے محتاج ہیں۔ تعلیم میں پہلے آنا، گشت میں پہلے آنا، مشورے میں پہلے آنا، راتوں کو پہلے اٹھنا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے جو آگے آگے ہوتا ہے اللہ اس کو خود آگے کر دیتے، جو پیچھے پیچھے ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو اٹھا کے پھینک دو۔ اللہ کے کام سے پیچھے ہوتا ہے اس کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں تو محتاج بن کے دکھاؤ نا۔